تو شاید کوئی وجہ تھا جو وجہ یہی تھا بہن, یہی تو پرابلم ہے اس آیت کے اندر. اب گائے اکبر ہوئی میری پیاری بہن یا اللہ اکبر ہوا؟ بیکاز اگر اللہ, سن لیجئے, اگر اللہ ہر کام کن فیکون سے کر سکتا ہے بہن, تو جن لوگ گائے کی پوجا کر رہے تھے ان کے سامنے اللہ گائے کو ہی یوز کیوں کرے گا؟ اللہ کو یوز کرنا چاہیے تھا کتے کو. کہتا تم گائے کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ یہ دیکھو میں تو کتے سے بندے زندہ کر دیتا ہوں, میں تو سور سے بندے زندہ کر دیتا ہوں, میں تو بکرے سے بندے زندہ کر دیتا ہوں, میں بغیر کسی چیز کو یوز کیے بندے زندہ کر دیتا ہوں. لیکن اللہ گائے کو یوز کر رہا ہے جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں. سو بیسیکلی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ گائے ماتا بن گئی کیونکہ وہ مردے زندہ کرتی ہے. وہ تو خود ہی مر جاتی ہے وہ. ہاں مر کے زندہ کر رہی ہے نا. اللہ نے گائے بنائی کیوں؟ مردے زندہ کرنے کے لیے, جو مر کے بھی مردے زندہ کر دیتی ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس میں کیا کہتے گائے کیا گائے ہو اکبر اور کیا بولا وہ کیسے گائے ہوگا اکبر, لائک گائے بڑی ہوگی نا, اکبر مینس بڑا. یا اب دیکھیں, اگر اللہ بڑا ہے اور وہ گائے کو یوز کر رہا ہے تو پھر گائے بڑی ہوئی یا اللہ؟ یہ تو یوز. اچھا سنو, آپ ایک فون لیتے ہو, آپ فون یوز کرتے ہو, فون کے تھرو آپ سب کچھ کر سکتے ہو, جی. تو اس میں تو آپ کا فون تو خود ہی سب کچھ نہیں فون کرتی نا. بڑا ہے کیونکہ فون کو کیسے ہوگا یوز یار؟ کیے بغیر میں بات ہی نہیں کر سکتا آپ سے, رائٹ؟ کیا میں فون کو یوز کیے بغیر دور جگہ پہ آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں. تو وداؤٹ یور تو بہترین, تو ٹو ٹاک ٹو سمبڈی جو کہ دور ہے مجھ سے, اس سے بات کرنے کے لیے فون بڑا ہوا یا میں؟ آپ کے اگر آپ نے نہیں کرتی تو ہمارے باتیں نہیں ہوتی نا. ایگزیکٹلی, تھینک یو. تو اللہ مردے زندہ ہی نہیں کر سکتا جب تک گائے کو یوز نہ کرے. جیسے کہ میں فون کو یوز کیے ہوگا پھر بغیر دور دراز بات نہیں کر سکتا, اسی طریقہ سے اللہ مردے زندہ نہیں کر سکتا گائے کو یوز کیے بغیر. تھینک یو, دھنیہ واد اس ایگزامپل کے لیے. میں جسٹ کہہ رہی ہوں کہ تھرو فون ہماری باتیں ہوئی. اوکے, ایگزیکٹلی. وی کین ٹاک میل میں کر سکتے ہیں ہم, بہت ساری وے ہوتی ہے. نہیں, میل سے ہم بات نہیں کر سکتے, وہ ٹیکسٹ اوکے کمیونیکیشن ہے. ٹیکسٹ, اوکے ٹیکسٹ کمیونیکیشن, میں آئی مین فون کمیونیکیشن سے تو ہوتی ہے. میں بات کر سکتا ہوں, رائٹ؟ آف کورس رائٹ. وداؤٹ فون میں آپ سے بنگال میں بیٹھے ہوئے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا. کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اوکے, میری مطلب ہے کہ اگر آپ خود ہی نہیں چاہتی ہو آپ خود, تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ فون یار از چاہت آبجیکٹ, ہے, یہاں فون از بہن آبجیکٹ, فون کا بھی. بہن ہاں. بہن 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 چاہت ہے میری کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے, رائٹ؟ لیکن کیا میں فون کو یوز کیے بغیر اپنی چاہت پوری کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے ہو. نہیں بٹ کر سکتا ہوں. یہی بات اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ گاؤں کو استعمال کیے بغیر میں مردے ریزریکٹ یہ نہیں نہیں کر بولا, سکتا. یہ نہیں بولا, یہ آپ خود لکھا ہی ہے اس نے, کہہ رہی ہو. یہ لکھا, یہ دیکھیں تیلگو پڑھیں, بولا کہ ایسے ایسے کر کے میں مردے کو زندہ کر زندہ کرتا ہوں. سکتی ہوں. بہترین. تو اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں. یہاں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ وداؤٹ کاؤ آئی کان ڈو دس, یہ نہیں. اس نے پوزیٹو, دیکھیں میں نیگیٹو میں اس سینٹینس کو بول رہا ہوں, پوزیٹو میں اگر اس سینٹینس کو بولوں گا تو میں یہی بولوں گا کہ میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں, مینس گائے کو یوز کر کے, بیکاز اس ایگزامپل میں اللہ نے گائے کو یوز کیا. اوکے, یہ سینٹینس یہاں پر لکھے ہے, بٹ یہاں یہ تو نہیں لکھا ہے نا, لائک بھائی دیکھیں بہن ایسے چھوڑ میری, کے. ہاں, کیا اللہ نے یہاں پہ لکھا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں اور قیامت کے دن مردے زندہ کروں گا بغیر گائے کو یوز کیے؟ نہیں لکھا. بہترین. اللہ نے یہاں پہ کیا لکھا؟ اللہ نے پوزیٹو میں لکھا, کیونکہ پوزیٹو میں آیتیں چل رہی ہیں, نیگیٹو میں آیتیں نہیں چل رہی, پوزیٹو میں چل رہی ہیں. مردے سے گائے سے زندہ کیا, اور پھر اللہ نے کہا میں ایسے ہی مردے زندہ کرتا ہوں. اوکے, ایسے ہی کرتے ہیں, بٹ انہوں نے تو لائک آپ کہہ رہے ہیں وداؤٹ کاؤ وہ نہیں ہوتا, یہاں یہ تو نہیں نہیں, لکھا. میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اللہ اس کے بغیر کر سکتا ہے؟ اچھا آپ ایک اور بات, آپ چونکہ ایک اچھا اس فیمیل ہیں اور سینٹینس میں مسلم ہیں, آپ کو میں ایک آسان چیز دیتا ہوں. قرآن کی چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 161, آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں؟ کون سا قرآن؟ یہ ذرا پڑھیں, یہ بنگالی میں پڑھیں. کون اوکے.
কোনো বিষয় গোপন করার সময় নেই। আমি যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে সম্পূর্ণ পালন করা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবর্তন তার পরিণতি তাকে অনুসরণ করতে হবে না। আমি নারীকে बहन जरा ऊंचा पढ़ ताकि आप मुझे बता दें आपने क्या पढ़ा अभी, क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आती। বেঙ্গলি আর কোনো নারীর পক্ষে কোনো বিষয় গোপন করা শোভনীয় নেই। कोई औरत कोई भी क्या कहते हैं यार, औरत की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही बहन मेरी। नारी मतलब वुमेन। है नारी की बात कहाँ से हो रही है? हाँ हाँ सॉरी, यहाँ लिखा है। अच्छा कोई नबी नबी की बात हो रही, नबी 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 प्रॉफिट। या प्रॉफिट ओके सॉरी। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा कोई नबी की आई मीन कुछ भी हाइड करना इट्स नॉट गुड फॉर देम एंड যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তার জন্য ये I mean, अच्छा वो अगर कुछ भी हाइड करे ना तो वो अंग्रेजी पढ़ते हैं, सेम समझ नहीं आ रही मुझे, आपकी आपकी ट्रांसलेशन सही नहीं है। इट इज नॉट टू एनी प्रॉफिट दैट ही वुड एक्ट अनफेथफुली, ये किसी नबी के लिए नहीं है कि वो चोरी चकारी करे। एंड whoever betrays will come with what took on the day of resurrection, और जो भी इस टाइप की हरकत करे वो क़यामत के दिन नजर आ जाएगा। they will ever soul be compensated for what they have earned। आपको पता है कि ये आयत क्यों नाज़िल हुई? इसका आपको शान नज़ूल पता? हर आयत का एक शान नज़ूल होता है ना, इसका नहीं शान नज़ूल पता पता नहीं आपको? पता नहीं पता नहीं पता। ओके, बदर के दिन जो है ना, एक लाल रंग का वेलवेट का प्रोबेबली चड्डा चोरी हो गया था। अच्छा वेलवेट का चड्डा ही होएगा ना, वेलवेट का और क्या होगा? वेलवेट की साड़ी तो पहनते नहीं थे उस जमाने में, तो वेलवेट चड्डा का होएगा, बकीनी होएगी। वेलवेट की बकीनी या चड्डा ही बनेगा, और क्या बनेगा, मेरा मतलब है, राइट? तो एक वेलवेट का चड्डा या बकीनी चोरी हो गई, ठीक है? और आपके मुसलमान लोगों ने हमारे प्यारे नबी आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहतान बनाया कि शायद मोहम्मद ने चोरी कर लिया। अस्तगफिरुल्लाह, क्या यार। आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी कर लिया। अब उसके ऊपर ही आयत नाज़िल हो गई, हो ये गई। चीज आप कहाँ से लाते हो? शान नजूल में लिखा हुआ है ना, आप इसके शान नजूल पर यही लिखा हुआ है, ठीक है? मैं दिखा दूंगा आपको, अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये देखें बहन, देखें मेरे साथ अगर आप बैठी है ना, तो मैं तो चाहता हूँ आपको सब, अब आप चूंकि उर्दू पढ़ नहीं सकती, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये बात अंग्रेजी में से दिखाता हूँ। एक सेकेंड, quranx.com पे अंग्रेजी है, ये देखिए। हाँ, when some red velvet cloth went missing on the day of Badr, बदर की जीत के बाद एक लाल रंग का वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया। चड्डा तो नहीं बोला, कोई चादर हो सकती है, सो क्लोथ। वेलवेट की चादर नहीं होती बहन, वेलवेट की चादर कौन बनाता है? क्यों वेलवेट वेलवेट उस चादर? जमाने में वेलवेट बड़ी यूनिक चीज थी। तो वेलवेट कोई यूनिक चीज, सेक्सी ऑब्जेक्ट ही होगा ना। वेलवेट की चादर मेरे पास भी है। चलें, तो बकीनी होगी, बकीनी बकीनी वेलवेट की बकीनी, ठीक है? वो यार क्या है यार। मर्द तो नहीं ना पहनते। वो क्या कहते हैं यार, वो जो साहिल भाई हेल्प कीजिएगा, वो जो चोली 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 होगी, कोई चोली। व्हाट इज चोली चोली? के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या चुन है? चुनरी के नीचे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार आप को, मेरे यार को। इंडियन राइट? आइडल में करें। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे बड़ा बड़ा दिल करता है कभी मैं इंडियन आइडल में ना जाऊं और मैं ना वहां पे शामिल हो जाऊं, लेकिन नहीं। कोई वेलवेट का चड्डा चोरी हो गया ऑन कोई द डे ऑफ बदर, एंड सम पीपल बिगैन टू से परहैप्स, शायद टूक इट। मोहम्मद ने चोरी कर लिया है, मोहम्मद ने ले लिया है। द देन द फॉलोइंग वर्स। फॉलोइंग वर्स वाज रिवील्ड। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप प्रॉब्लम समझ गई ना तो आप गेम समझ जाएंगे। अगर आप गेम समझ गई तो आप इस्लाम में नहीं रह सकती, ये मैं यकीनी बात मानता हूँ इस बात को। देखें,
یہاں پہ اللہ کو یہ آیت نازل نہیں کرنی چاہیے تھی. اس آیت میں لکھا ہوا ہے یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم اپنے نبی کے اوپر بہتان بنو. رائٹ. اس آیت میں ہونا چاہیے اگر اللہ تمام دنیا کو جانتا ہے, سب کو جانتا ہے, یہاں پہ ہونا چاہیے یہ چولی جو ہے یہ علی نے چرائی ہے, یا یہ چولی احمد نے چرائی ہے, یا یہ چولی مصطفیٰ نے چرائی ہے, محمد نے نہیں چرائی ہے. اگر اللہ ہر چیز کو جانتا ہے تو کلیئر کٹ جس نے وہ چولی چوری کی ہے اس کے اوپر اس کا نام بتا دیا جاتا. اللہ نے اس کا نام نہیں بتایا, اللہ نے ایک کمن کیری ڈالی. اس کو میں کہتا ہوں کمن کیری. اے مسلمانوں, یہ نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ چوری کریں. تم لوگ نبی پہ بہتان نہیں کسو. اب یہاں پہ بہت بڑی گیم خراب ہو گئی. اللہ میاں موسیٰ کے زمانے میں تو نے گائے ذبح کرا دی, مردے کو بھی زندہ کرا دیا, اور مردے کو زندہ کرا کے تو نے بتوا دیا کہ مردہ نے اٹھ کے کہا ایکس وائی زی بندے نے مجھے قتل کیا تھا. یہاں پہ تو کہتا ہے یار گائے ذبح کر لو, ہر بندے کو گائے ٹچ کرو, جو بندہ چور ہوگا نا وہ خود ہی بول پڑے گا ہاں میں نے چوری کی ہے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. ورنہ اللہ عیسیٰ کی طرح, عیسیٰ قرآن میں کہا جاتا ہے, قرآن میں آتا ہے عیسیٰ بتا دیتا تھا کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا چھپا کے رکھا ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ کی طرح محمد بتا دیتا کہ بھائی تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے, محمد نے بھی نہیں بتایا. اوکے, اللہ بتا دیتا ہمیں کہ بھائی مصطفیٰ نے چرایا ہے, علی نے چرایا ہے, ابن قرطبی نے چرایا ہے, کسی نے بھی چرایا ہے, ایکس وائی زی نے. اچھا اچھا. یہاں پہ اللہ ایک جلیبی بنا رہا ہے, اور وہ جلیبی کیا بنا رہا ہے, دوبارہ پڑھتے ہیں جلیبی کو. اللہ کہتا ہے, اب میں ذرا آپ کی بنگالی نہیں پڑھوں گا, میں اردو پڑھوں گا. یہ کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. کس میں؟ لوٹ مار کے مال میں. اور جو خیانت کرے گا تو اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت حاضر ہوگا قیامت کے دن. اچھا, تو یہاں پہ اللہ ثابت ہوتا ہے کہ نو نو اللہ نو اکیلا نو, کچھ نہیں کر سکتا. ایسا کچھ نہیں. اس میں ثابت آپ ہوا. سنو. اچھا جی اوکے, سنا 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 سنا. آپ کا دو 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 بچہ ہے, ہاں, جی کسی ایک جی نے کچھ چھپا کے کچھ لے لیا, آپ نے دیکھا ہے, اوکے, آپ نے دیکھ کے بھی اس کو ہوتا ہے نا تو نے لیا. اگر آپ سیدھے اس کو بول دو کہ اس کو ہوتا ہے نا لائک دوسروں کے سامنے بہت چھوٹا ہو جائے گا, یا اس کا ایک چیز جو وہ غلط کیا ہے, اب تو اس کے اوپر اور ہی آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو لائک ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے مت کرو, لائک آپ نے انڈائریکٹلی کہا, اگر جس نے بھی کیا ہے وہ خود ہی کہہ دو. ایسے اللہ چاہے تو کہہ سکتے ہیں, بٹ انہوں نے مگر نہیں کہا, بہن کیونکہ انہوں نے بہن جس نے بھی کیا ہے بہن اللہ کو پتا ہے پھر بھی. لیکن کیسے ثابت ہوا اللہ کو پتا ہے؟ یہاں پہ تو ثابت ہوا کہ اللہ کو نہیں پتا ہے. دیکھیں اللہ کو اگر پتا ہوتا, میری بہن خود سوچیں, اگر اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ بتا دیتا نا کہ اس نے چڑھایا. اوکے, اللہ نے تو نہیں بتایا ہمارے اس نے تھاٹس نا چڑھایا. الگ ہے. آپ ہر سنیے, آپ ہر بات پہ اگر نگیٹو بھی دیکھو گے تو آپ کو نگیٹو بھی. نہیں میں پوزیٹیوٹی دیکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کورٹ میں جاتی ہیں, کورٹ میں لیٹس پٹ دس ان ا کورٹ آف لا, اور کوئی آپ پہ بہتان لگاتا ہے کہ آپ نے اس کی بریزیئر چرا لی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کورٹ میں داخل ہوتی ہیں اور آپ کے جو سب سے بڑے اسکالر ہیں, گرو ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگائیں, الزام لگائیں کہ اس نے بریزیئر چرایا ہے, تو کیا کورٹ اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا؟ کورٹ تو آپ کا پروف جائے گا, لائک کورٹ میں یہ کورٹ کے ساتھ یہ چیز تو اٹس ناٹ کورٹ ہی ہو رہا ہے نا سملر نا. بہن. دیکھیں بات سنیں, محمد کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور یہ الزام کورٹ میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ نے بجائے اس کے بتائے کہ کس بندے نے چوری کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ محمد کے اوپر الزام لگائیں یا نبی کے اوپر الزام لگائیں. بیسیکلی کورٹ ہی چل رہا ہے نا, ایک اسلامک کورٹ چل رہا ہے وہاں پہ. لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید محمد نے چڑھایا ہے, اللہ کہتا ہے محمد اللہ یہ نہیں کہتا محمد نے نہیں چڑھایا, وہ کہتا ہے کہ یہ کسی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ نبی کے اوپر الزام لگائے. تو گیم تو ختم ہو گئی نا میری بہن.
میں نے اسی لیے کہا تھا بہن اگر ان 2 آیتوں کو ملا کے پڑھو نا تو آپ اسلام میں رہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ اپنا دماغ اپنگتا سے باہر لے آؤ تو آپ یہ دونوں آیتیں کمپیئر کرو تو آپ کو پتہ لگے گا دس از ناٹ پاسبل. بولو نا یہاں ہر ایک چیز ہوتی ہے آپ کا ٹرسٹ کے اوپر. آپ جیسے ٹرسٹ کرنا کس چیز کا چاہتے ہیں ٹرسٹ سسٹر کس چیز کا ٹرسٹ؟ اگر قرآن اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جو لوگ محمد کے پاس رہتے تھے محمد کے ساتھ رہتے تھے فرسٹ جنریشن وہ اگر محمد پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید اس نے چرایا ہے وہ محمد پہ الزام لگا رہے ہیں. بہن آپ تو 1400 سال بعد آئی ہیں آپ کیسے اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں جبکہ وہاں پہ اس کے ساتھ رہنے والے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیونکہ بیسڈ اسلام تو بیسڈ ہی ہے کہ ٹرسٹ کے اوپر ہے نا. لائک لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ جنریشن جن کو محمد نے کہا تھا کہ میرے بعد سب سے اچھی امت وہ ہے جو میرے ساتھ تھی اس کے بعد وہ ہے جو ان کو فالوور ہیں اور اس کے بعد وہ ہے جو ان کے فالوور ہیں رائٹ. محمد نے سلف صالح ایک چیز دی تھی جن کو آپ کہتے ہیں صحابی تابعین اور تبا تابعین. اور جب محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابی اور یہ بدر کی جنگ ہے 313 جن کو آپ کہتی ہیں کہ سب سے اچھی قوم تھی وہ 313 مسلمان جنہوں نے بدر میں لڑائی کی تھی یہ سب سے اچھی قوم تھی ٹھیک ہے. انہوں نے محمد پہ الزام لگا دیا ان کے مطابق محمد ایماندار نہیں تھا کیونکہ اگر ایماندار کبھی کسی ایماندار کے اوپر الزام لگا نہیں لگا ہمیشہ بے ایمان پہ الزام لگتا ہے. کس نے بولا ہمیشہ؟ یہی تو بتا رہا ہوں لوگوں بہت نے اچھا اچھا الزام لوگوں کے اوپر بھی نہیں الزام نہیں لگ. نہیں نہیں اگر وہ ایماندار مشہور ہو تو کبھی الزام نہیں لگتا. محمد کے اوپر اس کے 313 صحابی جو کہ جنگ بدر میں اس کے ساتھ شامل ہوئے انہوں نے محمد کے اوپر الزام لگایا. دیکھو 313 صحابی وہ ہے نا جو ارلی صحابی ہیں رائٹ جو اسلام کے سب سے بڑے محافظ ہے رائٹ وہ الزام لگا رہے ہیں محمد پہ. بہن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ابھی اسلام چھوڑیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کے اوپر سوچیں. کیا خیال ہے آپ سوچیں گے اس بارے میں؟ کچھ چیز ہوتی ہے لائک بہت ساری چیزیں ہیں کانفلکٹنگ. ہم اگر سوچتے بولا نا اگر ہم پازیٹیولی سوچے تو پازیٹیو ہوتی ہے اس میں نیگیٹیولی سوچتے پازیٹیو کیا ہے ہیں مجھے بتائیے. پازیٹیو مطلب کسی نے اگر کسی کے اوپر غلط الزام لگا کسی دیا نے تو اس کسی کا کے اوپر نہیں مطلب سوری ایک سیکنڈ سوری میں آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کسی نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگایا. محمد کے سب سے جانشین لوگ سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگ 313 لوگ جو سب سے اچھے مسلمان کہلائے جاتے ہیں انہوں نے دنیا شاید کے سب کوئی سے اچھے غلط. مسلمان محمد کے اوپر الزام لگایا. یہ نارمل اچھا بندوں کی بات نہیں ہو رہی. اوکے 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 شاید کوئی کنفیوژن ہو گیا تھا. ہم تو وہاں سو پہ وٹ نہیں تھا نا. سو وہاں ابو پر بکر کے اوپر الزام لگا دیتے عمر پہ الزام لگا دیتے عثمان پہ الزام لگا دیتے کتے کالے کتے پہ الزام لگا دیتے محمد پہ نہیں لگ سکتا تھا. اگر وہ محمد کو نبی مانتے ہیں تو اور محمد کو سب سے اچھا مانتے ہیں تو کالے کتے پہ الزام لگ سکتا تھا محمد پہ نہیں لگ سکتا تھا. آپ کبھی اچھا سوچ یہ بھی تو سکتے پروف ہیں نہیں ہوا نا. یہ تو پروف نہیں ہوا الزام بھائی لگایا. اللہ نے اس کی لیے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد نے چوری کیا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ محمد نے چوری نہیں کیا ہے. الزام تو لگایا گیا نا. اب کیا پتا محمد نے اپنی سیکسی بچی جویریہ کو دے دیا ہو. یہ آپ کو پتا جویریہ کے ساتھ شادی کیسے ہوئی تھی محمد کی؟ نہیں پتا مجھے. ایک جویریہ ایک عورت تھی جو کہ بڑی ہی پپو لڑکی تھی. کیا یار پپو؟ واٹ از پپو؟ کیا مطلب وٹ از پپو؟ ہر بات آپ پہ کو پپو پپو کا نہیں پتا؟ نہیں پتا. ارے جویریہ جو تھی نا وہ بڑی ہی سالٹی قسم کی لڑکی تھی. اگر آپ انگلش ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے تو وہ شوگری لکھا ہوا ہے. اگر آپ عربی میں دیکھیں گے تو وہ سالٹی لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جویریہ جو تھی نا وہ بہت ہی سالٹی قسم کی لڑکی تھی.
ٹھیک ہے. اب محمد نے وہ لڑکی جو ہے نا اپنے کسی مسلمان بھائی کو دے دی تھی ایز اے ملک الیمین. ملک الیمین سمجھتی ہیں آپ؟ نو. غلام کے طور پہ. اچھا سلیو. سلیو کے طور پہ دے دی تھی. محمد نے اس کو دے دیا تھا غلام کے طور پہ. اب ہوا یوں کہ وہ جو جویریہ ہے وہ غلام بن کے کسی بندے کے پاس رہی. وہ بندہ اس کے ساتھ سیکس کر رہا تھا وٹس ایور، کیونکہ آپ غلام لڑکی کے ساتھ سیکس آئی کر نو سکتے آئی نو آئی نو، یہ چیز مجھے ہیں. پسند نہیں ہے. پسند ہو یا مسئلہ پسند ہونا یا نہ ہونا یہ بات نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، بات ختم. رائٹ. یا اوکے. وہ ایک دن محمد صاحب کے پاس آئی. دین. ٹھیک ہے. عائشہ پہلے جویریہ کو عائشہ نے دیکھ لیا اچھا. اور عائشہ سر گئی، بھن گئی. اس نے کہا لے بھائی اس جویریہ کے ساتھ تو محمد لازمن شادی کر لے گا کیونکہ یہ اتنی پپو ہے. یعنی عائشہ نے صرف جویریہ کو دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا محمد کی جو دماغی حالت ہے وہ یہی ہے، لڑکی پپو ہے، یہ سے شادی کر لے گا. کس نے بولا آپ کو؟ دنیا کی ہر تفسیر کو پڑھ لیں یہی لکھا ہوا ہے. یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، 2-3 ریفرنس دکھاتا ہوں تاکہ کوئی شک نہ دکھاؤ رہے. دکھاؤ، ہاں ہاں دکھاؤ، اور میں بھی اگر یہ دیکھنا ثابت چاہتی ہو ہوں. گیا تو اسے ثابت کیا ہو گیا؟ محمد صرف اور صرف اپنی جسمانی خواہشات کے اوپر چلتا تھا. کریکٹ؟ رائٹ. یہ لے پکڑے. یہ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. بہن میرے پاس آپ بیٹھی ہیں، میں جو بھی بولوں گا ریفرنس کے ساتھ بولوں گا، ریفرنس کے بغیر نہیں بولوں گا. یہ میری عادت ہی نہیں ہے ریفرنس کے بغیر بولوں. یہ تفسیر الطبری والیوم نمبر 8 پڑھیے. According to Ibn Hazm وغیرہ وغیرہ وغیرہ, Prophet's wife Aisha who said when Messenger of Allah divided the captives of Banu al-Mustalik, Banu al-Mustalik کے جب captives کو ڈیوائڈ کیا گیا، جویریہ جو ہے fell to the share of Tabat bin Qais. قیس کیسے میں آئی؟ ٹھیک ہے. اوکے. پھر جویریہ نے کیس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ اگر میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں تو مجھے آزاد کر دینا، کیونکہ اسلام کے اندر ہے کہ کیپٹیو جو ہے وہ اپنا بارگین کر سکتا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے مالک کے ساتھ. اور مالک اگر اگری کرے تو کر سکتا ہے، مالک اگری نہ کرے تو نہیں ہوئے گا، لیکن مالک اگری کرے تو ہو سکتا ہے. شی واز اے سویٹ بیوٹیفل وومن ہو کیپٹیوٹیڈ اینی ون ہو لکڈ. وہ بڑی ہی پپو لڑکی تھی. اگر آپ عربی پڑھیں گے، انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن میں سویٹ لکھا ہے کیونکہ سویٹ انگلش اینڈ بیوٹیفل. ٹرانسلیشن میں نمکین کا لفظ، انگلش میں نمکین کا لفظ ایک اچھا لفظ نہیں ہوتا، تو انہوں نے سویٹ لکھا ہے. اگر آپ عربی پڑھیں گی تو یہاں پہ نمکین لکھا ہوا آئے گا، نمکین، سالٹی، یعنی کہ سالٹی. ٹھیک ہے. نمکین عورت تھی کیپٹیوز میں سے. شی کیم ٹو میسنجر آف گاڈ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی. ایڈم، سیکنگ ہز ہیلپ. سر ایک جی سر. ہاں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں بول رہا ہوں کہ وہ گانا یاد آ گیا مجھے، سمندر میں نہا کے اور بھی نمکین ہو گئی تو میں نے اس لیے گایا تاکہ وہ اس میں وہ جان آئے کہ وہ واللہ کیسی حبیبی، تھی. واللہ حبیبی وہ بالکل سالٹی تھی، سمندر میں نہائی ہوئی. سر بالکل صحیح موقع پہ آپ نے بات کی ہے، ستے پھینکا ہے آپ نے. Seeking his help in the matter of her contract. اب عائشہ کا کہہ رہی ہے by God as soon as I saw her، جیسے ہی میں نے اسے دیکھا at the door of my chambers، اپنے چیمبرز کے دروازے پہ، I took a dislike to her، میں نے اسے نفرت کرنا شروع کر دی. And I knew، اور میں جانتی تھی that he، یعنی کہ محمد would see in her what I saw، کہ محمد دیکھ لے گا اس کے اندر جو میں نے دیکھا کہ وہ بڑی سالٹی تھی. She went before him، وہ محمد کے سامنے گئی. And he said، اور محمد نے کہا messenger، I am Javeria the daughter of Al-Haritha وغیرہ وغیرہ the chief of his tribemen، میں ہوں یہ حارثہ ہوں وغیرہ وغیرہ. You see what misfortune has fallen on me، I have fallen to the share of Tabat and have contracted with him for my freedom، میں نے اسے اپنے freedom کا contract کیا ہے.
I have come to you to ask aid in my contract. मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए. He said, मोहम्मद ने कहा उससे, उस लड़की से, would you like something better? क्या तुम्हें उससे बेहतर चाहिए? मैं तुम्हें उससे बेहतर देता हूं. क्या देता हूं? अपना ठुल्ला. She said, what is it, messenger of God? ये क्या है मेरे प्यारे नबी? He said, I will pay your contract and marry you. मैं तेरा पैसा दे के तुझे शादी करना चाहता हूं. ये क्या हो रहा है मेरी बहन? तू मुझे बता ये क्या हो रहा है? वो फ्री होना चाह रही है, मोहम्मद के पास आ रही है. मोहम्मद कहता है अब, और आयशा क्या कह रही है? असल मुद्दा ये है, आयशा क्या कह रही है? आयशा कह रही है तू बड़ी नमकीन है, तू साहिल भाई ने जैसा कि कहा, तू समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो जाती है. उधर यार ये क्या हो रहा है मेरी बहन? ये क्या हो रहा है? मुझे समझाइए. आप ऐसे नबी को मानती हैं? इसमें अच्छा लाइक कुछ चीज होती है बहुत सारी कंफ्यूजिंग. लाइक मैं भी बहुत सारी चीज लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हमेशा रही. बहन इसमें कंफ्यूजिंग की क्या बात है? जिस वक्त बहन आपके पास मल्टीपल बीवियां ऑलरेडी मौजूद हैं और आपकी बीवी ने देखा एक लड़की को, बड़ी पप्पू है, टैटम टैट है, और आपकी बीवी ने बोल दिया कि मुझे पता है मोहम्मद के सामने जाएगी तो मोहम्मद के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा. बहन इससे साबित होता है कि मोहम्मद जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए गेम डालता था. लाइक अपनी ये बॉडी जो बड़ी बड़ी जो स्कॉलर होती है तो वो क्या नहीं पढ़ा, तो वो लोग तो कभी सब चीज अरे लेकर उन्होंने पढ़ा है बहन, उन्होंने पढ़ा है, और वो अपने चैनल्स पे बताते हैं, एज इट इज बताते हैं, और वो साथ में ये भी बताते हैं कि ये मोहम्मद में जिस्मानी ख्वाहिशात थी, और मोहम्मद के अल्लाह ने मोहम्मद में दो चीजों की मोहब्बत डाली है, एक औरत की, एक परफ्यूम की. यानी कि मोहम्मद एक ऐसा नबी है जिसमें उसके अल्लाह ने दो मोहब्बतें डाली हैं, एक औरत की और एक परफ्यूम की. मुझे बताएं मेरी बहन, एक नबी में औरत की मोहब्बत डालने की तुक क्या बनती है? मुझे समझा दें आप. जो मेरे मन में है ओके, अल्लाह ने अगर क्रिएट किया है उन्हें फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, तो उनको तो लाइक ये चीज से नहीं दूर दे. होना चाहिए. हाँ इन सब बिल्कुल चीज से दूर होके एग्जैक्टली, लेकिन वो ऐसा नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो झूठा था. बहन प्लीज इस चीज को समझें, इसका मतलब है वो झूठा था. थैंक यू, आपने बिल्कुल सत्य फरमाया. एक नबी को ऐसा नहीं होना चाहिए. लाइक एक जो लीडर होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी. इसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या है? ह्यूमैनिटी के लिए तो ये होता ना कि वो लड़की आई थी, मोहम्मद कहता ओके मैं तुम्हारे पैसे देता हूं, तुम आजाद हो जाओ, गो हैव फन. उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा लेकिन इस शर्त पे मैं तुमसे शादी करूंगा. अब जवेरिया ने कहा मेरे पूरे खानदान को तो इसने मार दिया, मेरा पूरा कबीला भी इसने मार दिया है, चलो इस इलाके के सरदार के साथ शादी कर लूं, वहां पे तो ताबित मुझे रोज डिंगी डिंगी कर रहा है, तो ताबत मुझे रोज डिंगी डिंगी करे, इससे तो बेहतर है मैं ये मुझसे डिंगी डिंगी कर ले. और वैसे भी इसके पास 5-6 बीवियां और हैं, रोज तो मेरे साथ डिंगी डिंगी नहीं ना करेगा, कोई हफ्ते बाद आगे करेगा. ताबत तो रोज मुझे सुबह शाम और डिंगी डिंगी कर रहा है, बेच भी नहीं पाएगा, बेच भी नहीं पाएगा. और बेच भी नहीं पाएगा. थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल सत्य फरमाया. रन टाइम साहिल साहब, आप रन टाइम पे कैसे ऐसी अच्छी बातें कर देते हैं यार? तो ये तो पप्पू पप्पू लड़कियों के बारे में सुन सुन के ना दिमाग ज्यादा चलता है. यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह. जब से पप्पू गाय सुन रहा था, अभी पप्पू लड़की आ गई. साहिल साहब मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं बात करता हूँ या कैसे आप रन टाइम पे उसके लिए हुज्जत प्रेजेंट कर देते हैं जो मेरे ज़हन में भी नहीं आती. साहिल साहब आप नबी हैं, वाकई के नबी हैं, आप रसूलुल मुर्सलीन हैं, मान लें वो आप. आपने शुरू में ही आज बोल दिया ना कि सारी दुनिया ही मेरे लिए बनी है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहन मेरी ये लॉजिक समझ आई है आपको सारी? बोला ना कुछ चीज होती है कंफ्यूजिंग. लाइक हाँ दिमाग में कुछ और चलती है, बट हम ना बचपन से वो होती है ना एक
practicing Muslim family में पैदा हुई है, we have to do prayer. तो तब ना कोई क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं होता. लाइक मैं हाँ बहुत बहन, सी टाइम. लेकिन ओके अब आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा ना. सुनिए, साहिल मैं साहब ना यहाँ पे आ गई लॉजिकल बात. साहिल साहब अब आप जरा इनसे थोड़ी सी बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब हाँ आप इन्हें समझा सकते हैं, मैं नहीं समझा सकता. मैं म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली बातें अब आप समझा सकते हैं, ये मेरे लेवल से बाहर है. आपको पता है मेरा लेवल. तो नाउ इट्स यू बिल्कुल साहिल भाई. जी जी मोहतरमा. ओके. तो मैं कहती हूँ कि लाइक बहुत सारी चीजें हैं. लाइक मुझे ना एक होता है ना एडॉप्शन चीज लेकर मुझे एक मैं मेरा मम्मी से पूछा था, क्यों हम्म मुसलमान फैमिली में अडॉप्ट नहीं कर सकती. लाइक एक बच्चे को हम्म अगर अडॉप्ट करो जो अनाथ है, ऑर्फन है, हम्म सो उसका लाइफ बन जाए, इसमें प्रॉब्लम क्या है. तो मम्मी ने बोला हम्म था लाइक इट्स नॉट गुड इन इस्लाम दैट वी हम्म. कांट डू. तो उसके बाद आपको मैंने उसके हाँ मैं कह रही अच्छा हूँ. प्लीज उसके गो बाद अहेड, प्लीज गो अहेड. आई एम रियली सॉरी, मैं आपको कट किया बीच में. प्लीज गो अहेड. तो मैं एक चीज देखा था लाइक मोहम्मद, उसके पहले मुझे नहीं पता था कि एडॉप्शन किया था या नहीं किया था. तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन्हें एक लड़का को एडॉप्ट की थी. तो उसके बाद क्या हुआ, वो मर गया एंड जब मर गया उसका मैं वाइफ थोड़ा को सा शादी की थी. बहन मैं थोड़ा सा वापस ले आऊंगा. मैं जो साहिल भाई को ऐड किया था वो इसलिए किया था कि यहाँ पे आपने कहा था जवेरिया वाले क्वेश्चन पे सवाल नहीं करना. ये जो एडॉप्शन वाला टॉपिक है सेपरेट टॉपिक है. अभी हम जवेरिया के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इस यहाँ तक हम पहुंचे थे. तो आपने कहा था सवाल नहीं करना, और लेकिन ये जो जवेरिया वाला टॉपिक है साहिल भाई, इसके ऊपर बताएं कि इन्होंने कहा था सवाल नहीं करना, इसके ऊपर इनसे बात करें कि यार इसमें नहीं क्या असल लॉजिक है में सवाल. एडम नहीं, असल में हमको ये समझना पड़ेगा कि इनको इतना तो समझ में आ गया कि गड़बड़ी क्या है. सो शी इज एक्नॉलेजिंग दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़ा और खुल गई है अभी कि इनको और एक डाउट आया था, जैसे कि अभी ये सारी चीजें और एक हमने नहीं, बताया और इनको हाँ, थोड़ा बहुत सारे. बहुत सारी डाउट्स तो उसमें थी. से एक एडॉप्शन है एंड शी हैज रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट कि ये जो प्रॉब्लम है आप जो बताएं एडम वो तो है ही, इसके साथ साथ एडॉप्शन वाला भी तो मसला है जो जिसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो ये ठीक है साहिल उनको भाई. वो भी एक डाउट है. हाँ, यू सो नो शी इज बेटर. मैं म्यूट कर एक्नॉलेजिंग, रहा हूँ. डन शी डन इज डन. एक्नॉलेजिंग. I'm gonna mute now again. Sorry. सो उसके यस. बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था एंड उसका मरने के बाद उसका बीवी को नहीं शादी. मरा नहीं था. देखो अभी यहाँ पे भी आपको जो है वो आधी स्टोरी या गलत स्टोरी बताई गई है. ही वॉज नॉट डेड. जो अच्छा, एडॉप्टेड सन था वो मरे नहीं थे. जैद जैद हाँ बिन हारिस. जैद बिन हारिस. हाँ, तो मरे जैद नहीं थे, वो तो जिंदा थे. उनकी जो बीवी थी जैनब, जैनब. हाँ, वो भी जिंदा थी, जैद भी जिंदा थे. एक बार क्या हुआ, अगर हम सीरा के हिसाब से जाएं तो उसमें आता है कि एक बार रसूलुल्लाह जैद से मिलने के लिए घर पे गए. जैद थे नहीं वहां पे, तो जैद नहीं थे, लेकिन जैनब जो है वो कम कपड़े में थी, या आप समझ लीजिए कि वो ट्रांसपेरेंट कपड़े में थी. रसूलुल्लाह ने उनको देख लिया और जाते जाते रसूलुल्लाह ने एक डायलॉग मारा कि अल्लाह दिलों को फेरने वाले, इस तरीके का एक जो है वो रसूलुल्लाह ने एक स्टेटमेंट कहा और वो जुवेरिया ने सुन लिया था. सॉरी, सुबहान जैनब. अल्लाही मुकल्लिबुल कल्लिबल कुलू. Okay. हाँ, पाक है वो जात, पाक है वो अल्लाह जो दिलों जो को फेरता दिलों है. को फेर देता है. तो ये जब जैद जब घर पे आए रिटर्न, तो जैनब ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला हुआ है, और वो फाइट भी चल रही थी उनकी उससे पहले, जैद और जैनब की. तो जैद ने देखा कि यार ये मसला साहिल है, भाई ये फाइट रसूलुल्लाह कहाँ को चल रही शायद. थी? ये साहिल भाई ये फाइट चल रही थी, मौलानाओं की बात है. ये तफसीर अल कुर्तुबी, तफसीर अल तिबरी, तफसीर इब्ने कसीर में नहीं है. ये मौलानाओं की लेटेस्ट बात है, FYI आपके लिए भी. अच्छा, मैं ओके, चैलेंज थैंक यू करता हूँ सो कोई वेरी मुझे मच. तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर अल तिबरी, कुर्तुबी, इब्ने कसीर, तीनों में से किसी में दिखा दें फाइट चल रही थी. नहीं है. नहीं, साहिल भाई फाइट इन द कंटिन्यू. सेंस कि उनको तलाक चाहिए था, वो इस बात से खुश नहीं थी नहीं, कि वो जो जैद तलाक जो चाहिए है था वो बाद में है. देखें ये हम्म, मौलानाओं ने मिक्स किया हुआ है. लेट मी से दैट. सॉरी सॉरी मैं आपकी फिक्स इट. बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ. फाइट ये चल रही थी कि जब जब जैद ने कहा कि अच्छा मोहम्मद ने ये लफ्ज बोले हैं, ओके मैं तुम्हें तलाक देता हूँ.
اوکے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ محمد نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور محمد نے کہا ہے میں محمد کے لیے اپنی بیوی چھوڑنے کو تیار ہوں. میں کیسے؟ محمد کے لیے اپنی بیوی چھوڑنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم محمد سے شادی کر لو کیونکہ محمد کو تم پسند آ گئی ہو. اس جگہ پہ فائٹ شروع ہوئی تھی ساحل بھائی. یہ مولانا نے دو باتوں کو مکس کیا ہوا ہے. اچھا آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ آج کل کے لیٹسٹ مولانا ہیں جو ان دو باتوں کو مکس کرتے ہیں. ساحل بھائی آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی صحیح کر رہے ہیں لیکن وہ آج کل کے لیٹسٹ مولانا ہیں. اگر ہم قرطبی اور ابن کثیر اور طبری میں جائیں تو وہاں پہ فائٹ پہلے سے نہیں تھی, فائٹ اب شروع ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی ساحل بھائی پلیز کنٹینیو, آپ بولیے. میں صرف کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ فائٹ کب شروع ہوئی. تھینک یو سو مچ. تو وہ اس بات پہ جو ہے وہ معاملے شروع ہوئے تو اس آیت کی بنیاد پہ تو پہلے یا اس کے پہلے کی آیت پہ یہ تھا کہ رسول اللہ سمجھا رہے تھے کہ یار پہلے طلاق مت دو, لیکن بالآخر ان کا طلاق ہوا اور باقاعدہ اللہ نے ان کی شادی کروائی. یہاں پہ کوئی فارمل نکاح کا بھی نہیں ہوا ہے, بس رسول اللہ نے آ کے کہہ دیا کہ اللہ نے تمہاری شادی میرے ساتھ کرا دی ہے. اور عائشہ اور زینب کی بات ہوئی تھی ایک حدیث کے اندر جس کے اندر عائشہ نے زینب کو تہمت لگائی تھی کہ بھائی تمہاری شادی اس دنیا میں ہوئی ہے, میری شادی تو اللہ نے کی ہے. اور پورے قرآن میں اللہ نے ایک ہی شادی کی ہے اور وہ زینب کی شادی ہے, ایک محمد کے اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کی بیوی کی شادی جو اللہ نے اس کے منہ بولے باپ کے ساتھ کی ہے. آپ سمجھ رہی ہے محترمہ میامی جی؟ تو یہ شخص جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں آپ سوچو. وہاں پہ زویریہ جو ہے وہ پپو سی لڑکی ہے, وہ ان کو دیکھ کے اس طریقے کی بات کرنا, شادی کرنا ہے, پھر ادھر زینب سے شادی کر لینا. اب خود سوچو یار کہ اگر کوئی اس وجہ سے وہ پورا اڈاپشن کا سسٹم ہی ختم کر دیا. یا وہ مجھے برا لگا تھا. ہوتا ہے نا, ہاں تو جو غلط ہے وہ تو غلط لگنا بھی چاہیے اور اس کو ایکسپٹ بھی کرنا چاہیے آپ کو. ہمارے یہاں تو کوئی اڈاپٹ کرے گا یہ سوچ کے بھی لائک نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اسلام میں جائز نہیں ہے. حالانکہ آج کی تاریخ میں بھی مسلمان بھی اڈاپٹ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. اب مجھے بنگلہ دیش کا نہیں پتا ہے, مجھے پاکستان کا نہیں پتا. ہندوستان میں کئی سارے مسلمان فیملی جن کو بچے نہیں ہوتے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں, تو وہ تھوڑی نا شادی کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کرتی ہے بٹ ہوتا ہے نا جو لوگ کرتے ہیں ان کا اگینسٹ بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لائک کیا کر رہے ہو, اٹس ناٹ اٹس اگینسٹ اسلامک لا. تو میں بہن آپ کو چھوٹی سی بات کہوں گا بیفور یو کنٹینیو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے کہ اسلام میں اگر اڈاپٹڈ بیٹی ہے, اڈاپٹڈ, اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو آپ اسے شادی کر سکتی ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ What? میں آج انات آشرم میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور انات آشرم میں جا کے میں ایک بیٹی اڈاپٹ کرتا ہوں. لیٹس سے 4-5 سال کی اس کی عمر ہے 4 یا 5 سال. اب وہ 13 سال کی ہو گئی ہے اور اس کے تھن مجھے ٹیٹم ٹیٹ نظر آنا شروع ہو گئے. I'm sorry to use this language, مگر میں وہی لینگویج یوز کروں گا جو موالی یوز کرتے ہیں, مسلٹے یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ جب تک میں وہ لینگویج یوز نہیں کروں گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں.